آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد عبداللہ تہانی آج ایک مختصر دورے پہ اسلام آباد پہنچے اور ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کسی نے کوئی خط نہیں دیکھا، البتہ خلیج کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لیا اور نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جڑے تسی 5 سارے بہ کے فیصلہ کرو گے سانو بھی منظور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر لاہور سے ہے کہ عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف نااہلی کا جو ریفرنس دائر کیا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے کے مسترد کر دیا ہے۔ الزامات یہ تھے اس ریفرنس میں کہ بطور وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے اپنی ایک خاندانی شوگر مل کی جگہ تبدیل کرانے کے لیے اثر و رسوخ استعمال کیا، نواز شریف کو 6 ارب روپے کے مبینہ تحائف دیے، لیکن ان کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے اور عوامی عہدہ رکھنے کے باوجود ذاتی کاروبار سے بھی شہباز شریف صاحب منسلک ہیں۔ عدالت نے اس بات کو نواز شریف کو ابھی تو وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں اگر کہنا چاہیں تو، ہاں ابھی تک ہیں نہیں، میں پیٹیشن کی بات کر رہا ہوں، پیٹیشن میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو عدالت نے ظاہر ہے کہ ان الزامات کو اپنی وجوہات کی بنیاد پہ درخورے اتنا نہیں سمجھا اور مسترد کر دیا، لیکن پی ٹی آئی والے جو ہیں کو بہت نیوے ہو کے چل رہے ہیں، اس خبر کو کوئی بہت زیادہ وہ مشتہر کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اور میاں عبدالرشید جو ہیں میاں عبدالرشید جو ہیں قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی میں، ان سے بھی جب پوچھا گیا کہ بھیا پھر آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا پھر دیکھیں گے، حالانکہ یہ درخواست جو ہے تو مینٹینیبلٹی پہ ہی اڑا دی گئی ہے۔ ہاں تو پتہ نہیں پھر کیا دیکھیں گے۔ اچھا، لیکن جو دلچسپ سماعت ہے وہ تو ہوئی ہے اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں، جو 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس اعجاز الحسن صاحب۔ اگر یہ آج کی ایسی سماعت ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم اس پہ بہت زیادہ روشنی نہ ڈالتی، لیکن اس میں کچھ انڈیکیشن ایسے آئے ہیں ججوں کے ریمارکس سے۔ اچھا، ججوں کے ریمارکس اپنی جگہ، لیکن ان کو ہمیں بہت زیادہ اس میں سے ریڈ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ بعض اوقات کھبا دکھا کے سجا جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو ریمارکس ہیں ان سے موڈ کا پتہ چل سکتا ہے عدالت کا۔ مثلاً عدالت نے کہا کہ شریف خاندان کو فلیٹس کی ملکیت ثابت کرنا ہوگی، جس میں یہ فیصلہ مدعا علیحان کو کرنا ہے کہ اس بات کے ثبوت ہمیں دیں یا ٹرائل کورٹ کو دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مقدمہ ہو سکتا ہے کہ نیب یا کوئی ٹرائل کورٹ اور ہوگی اس میں جا سکتا ہے، تھانے جانے والا نہیں، یہ ایک انڈیکیشن ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم تو روز اول سے ان فلیٹوں کی خریداری کی منی ٹریل کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قطری خطوط وغیرہ پیش کیے گئے تھے ظاہر ہے وہ بھی عدالت کی نظر سے گزرے ہوں گے، لیکن عدالت نے انہیں درخورے اتنا نہیں سمجھا اور وہ آج بھی پہلے دن کی طرح منی ٹریل کے ریکارڈ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت قطعاً مطمئن نہیں۔ دیکھو، دوسرا یہ چیز بھی ہے کہ عدالت پورا موقع بھی فراہم کر رہی ہے نواز شریف صاحب کے وکیل کو، جو کہ ظاہر ہے ان کا رائٹ آف ڈیفینس کہ جو بھی وہ کر دے، کیونکہ جب پیر کو سماعت شروع ہوئی تو سب کا یہ خیال تھا کہ شاید سپریم کورٹ کے لیول پر ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ نااہل کرنا ہے۔ خیر پتہ نہیں کیوں کون لوگ جو ہیں اس طرح کی توقع کر رہے تھے کہ پہلے دن فیصلہ ہو جائے گا، پھر آج سپریم کورٹ نے کہا ایک تسلی بھی تھوڑی سی، انہوں نے کہا جی جے آئی ٹی کی جو سفارشات ہیں نا وہ ابھی صرف سفارشات ہیں، ضروری نہیں کہ ان پہ عمل درآمد ہو، پارشلی ہو، پورا ہو، وہ تو ہم ظاہر ثبوت وغیرہ دیکھ کے اس پہ فیصلہ کریں گے۔ سفارشات سے زیادہ ہم اس معاملے کو قانون کے تناظر میں دیکھا جائے گا اور ہم دستاویزات پہ کنسنٹریٹ کریں گے۔ حارث صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ صاحب غیر مصدقہ بھی دستاویزات اس میں ہیں، تصدیق جن کی نہیں ہوئی، تو اس پہ عدالت نے کوئی بہت زیادہ توجہ دینے کی بجائے انہوں نے کہا جی ہم تو شواہد اور جو قانون ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں یا نہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا جو کہ جے آئی ٹی کا ایک ریفلیکشن ہے کہ فیصلہ دیتے وقت
جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے والے افراد کے رویے کا بھی عدالت جائزہ لے گی جو انہوں نے جے آئی ٹی کے سامنے رکھا. بالکل. اور ظاہر ہے کہ ابھی کو پتہ ہے کہ کس طرح کا رویہ تھا. بدقول عدالت کے بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ شریف خاندان سے جو کچھ پوچھا گیا، چونکہ وہ ایک کلوز فیملی ہے، لگ رہا ہے کہ شریف خاندان نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عدالت کو کچھ نہیں بتانا. اٹس اے سیریس آبزرویشن. جے آئی ٹی کے سامنے بقول عدالت ایسے جوابات دیے گئے، مجھے کچھ نہیں پتا، میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ایسے جوابات کی روشنی میں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کے حق میں جائے گی؟ یہ عدالت کا موڈ ہے. اور پھر یہ ایک ریفرنس یہ بھی دیا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ شروع میں تو انہوں نے کہا کہ قطری خطوط سے وہ واقف نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے دیکھے ہوں گے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے بالکل یہ شریف خاندان کے حق میں نہیں جا رہا. دوسرا عدالت نے یہ بھی بولا کہ جب وزیر اعظم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا اور دوسرے جو ایڈریس ٹو دا نیشن کہ بھائی ہم ریکارڈ دیں گے سارا، جس کے بعد میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید میں نے اسپیکر کو دے دیا ہوگا، جے آئی ٹی کے سامنے انہوں نے یہ کہا، تو وہ ریکارڈ عدالت نے کہا ہمیں تو منی ٹریل چاہیے تھی، آپ پہلے دے دیتے، نہیں بنانی پڑتی جے آئی ٹی، بلکہ وہ تو آپ کسی بھی کوریئر کے ذریعے ہاں بالکل. تو وہ یہ چیز تھوڑی سی ابھی بھی کنفیوزنگ ہے، لیکن کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کم از کم ان 2 سماعتوں کے بعد کہ عدالت اگر مطمئن نہیں ہوتی تو وہ اس کو ٹرائل کے لیے بھیجے گی. براہ راست نااہل نہیں قرار دے گی، کیونکہ نااہل قرار دینا جو ہے اس کے لیے فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ ڈائریکٹ فورم ہے ہی نہیں. تو آپ کو اگر کوئی بھی نااہلی چاہیے، چاہے کسی بھی بنیاد پہ 62 63 ہو جائے یا اور کسی بنیاد پر، تو آپ کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اگین ایپیکس کورٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر دے، لیکن ابھی بادی النظر جیسے پرائما فیشائی کرتے ہیں، ہم بھی ذرا تھوڑا لیگل ہو گئے نا. ہاں نہیں اردو میں تو بادی النظر کہتے ہیں، جسے انگریزی میں پرائما فیشائی. بادی النظر یا پرائما فیشائی کی وجہ یار کیوں اس میں اچھا بظاہر درگٹ میں پڑے، بظاہر کہتے ہیں سر. ٹھیک ہے، تو بظاہر جو ہے عدالت کا یہی ہے کہ ٹرائل جب ہوگا، کیونکہ انہوں نے بار بار یہ کہا، انہوں نے کہا یار ہمیں دے دیں، جیسے آپ نے مدعی الاحان کی بات کی، ہمیں دے دیں یا ٹرائل کورٹ میں دے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عدالت کا موڈ یہ ہے کہ اس کیس کو بھیجا جائے اور پراپر ایک ٹرائل ہو. اور نیب میں گیا تو یار اگر ہوتے دریا میں گیا، دینا دیتے. ہاں نہیں، لیکن اگر دیکھیں ٹرائل کورٹ میں کیس چلے گا تو پھر لمبا کھینچے گا نا سر. نیب کی اگر 120 دن کی ان کی وہ ہے، لیکن آج تک انہوں نے کسی منشی کی جو ہے وہ 120 دن میں ہاں. لیکن یہ بتائیے کہ کیا اگر فرض کریں کہ یہ کیس ریفر کرتی ہے کورٹ، ٹرائل کورٹ کو یا نیب کو، تو جس طرح جے آئی ٹی کو انہوں نے پابند کیا صاحب 2 مہینے میں رپورٹ دینی ہے آپ کو، اسی طرح کیا وہ اس کورٹ کو بھی پابند کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے نیب جو ہے، اور ان کے جو چیف ہیں وہ بہرحال کانسٹیٹیوشنل ان کی ایک حیثیت ہے. لیکن سپریم کورٹ سے بالا تو نہیں ہے. نہیں بالا تو کوئی بھی نہیں ہے نا، بالا تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے، وزیر اعظم کو بھی انہوں نے وہ کر لیا. لیکن نیب اپنی تحقیقات کے لیے وقت لے گی، اور نیب نے اگر کرنا ہوتا نا سر تو مطلب 1999 سے بنی ہوئی ہے نیب، آج ہو گئے ہیں کتنے 18 سال. تو یہ کیس ان کے پاس تھا، یہ ساری چیزیں ریفرنس تھیں. اب دیکھیں پھر اس کا مطلب ہے کورٹ کو شاید یہ کرنا پڑے کہ وقتی طور پہ اس مقدمے کے لیے جس طرح انہوں نے 6 اداروں سے افسران لے کے ایک جے آئی ٹی بنائی اور انہوں نے کہا کہ یہ اپنے اداروں کے نہیں، ہمیں براہ راست جواب دے ہیں، اسی طرح اگر کورٹ کو یہ نظر آتا ہے، نیب کو اگر وہ کیس بھیجتی ہے کہ نیب کچھ آنا کہانی کوئی ہمیں اچھا دیکھتے ہیں کل بتائیں گے، اس ایٹیچیوڈ پہ آتی ہے، تو کورٹ یہ بھی تو کر سکتی ہے کہ اب آپ براہ راست ہمیں اپنی پروگریس بتائیں گے جیسا کہ جے آئی ٹی کو پابند کیا گیا. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اب آئینی طور پر تو نہیں ہو سکتا، لیکن سپریم کورٹ کیونکہ آئین کی انٹرپریٹیشن بھی تو سپریم کورٹ ہی کرے گی. انٹرپریٹیشن کر سکتی ہے نا سر، مطلب اپنے نئے رولز تو نہیں بنا سکتی نا. تو وہ وہاں تھوڑا سا مجھے گڑبڑ لگتی ہے کہ نیب کا کیس کھینچے گا. اچھا تو شریف خاندان یہی چاہتا ہے؟ بالکل یہی چاہتا ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ جتنا پرولونگ ہو سکتا ہے وہ ہو، اور عدالت بھی بین السطور میں جو ہے مطلب شیر کو یہ کہہ رہی ہے کہ شیر بن شیر. ہاں تو مطلب وہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ کیس کھینچے؟ اس لیے کہ یہ اچھا لگے گا کہ 2018 کے الیکشن میں
آپ کے پیچھے پاناما کیس کا کنستر بندھا ہوا ہو اور آپ جیسے جیسے چل رہے ہوں وہ پٹا پٹ آواز پیدا کر رہا ہو، یہ آپ کو اچھا لگے گا؟ پاناما اچھا لگے یا نہ لگے سر، وہ تو آصف علی زرداری صاحب کے اوپر بھی کتنے وہ ہے نا الزامات تو ہیں سر پہلے، جو بعد میں انہوں نے بیچا بھی، ساری چیزیں سامنے بھی آئیں. وہ تو کنستر یہ لگے رہتے ہیں، ٹین بندھے رہتے ہیں. لیکن اس میں یہ ضرور ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب اگر 2018 کے الیکشنز کی لیے فائل کریں گے اپنا کینڈیڈیچر، وہاں پر اعتراض داخل ہوگا الیکشن کمیشن میں کہ جناب یہ جو ہے پاناما میں ان کو نہیں، اگر انڈر ٹرائل ہے تو پھر اعتراض کی کیا ہے؟ ہاں سزا ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کیونکہ ابھی بہت دور ہے تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا اللہ کرے کہ سپریم کورٹ جو ہے نیب کو پابند کرے کہ انڈر نیب لا، میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کرنے پڑیں گے. ہاں انڈر نیب لا جو ہے اگر وہ 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے ریفرنس بھیج دیتی ہے یا ریفرنس پہ وہ تحقیقات کر لیتی ہے تو شاید یہ چیز پہلے ہو جائے، ہماری امیدوں سے اسی سال ہی ہو جائے، جو کہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ حق میں، اس لیے بہت زیادہ اذیت سے گزر رہا ہے ہر آدمی. معیشت جو ہے وہ اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے چیز، عوام ایک سوالیہ نشان کی شکل میں کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز ایک ہک سے ٹنگی ہوئی ہے. ہمارے تو بھاگ لگے رہے نا. نہیں، ہمارے لیے تو 100 خبریں ہیں. ہم اتنے سیلفش بھی نہیں ہونا چاہیے یار. اس کیس نہیں تو سر اب کیا کریں، آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک کیا ہو رہا ہے؟ تو پاناما سے پہلے بھی تو چینلز کی زندگی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں وہ تھی، تو پھر لیکن اللہ اور دے گا. جب سے پاناما آیا ہے یہ اپریل گزشتہ سال، تب سے لے کر کے مجھے بتا دیں آج کیا ہو گیا ہے. 1 سال 3 اچھا، اگر پاناما نہ ہوتا تھا کہ چینلز بند ہو جاتے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتا. نہیں، لیکن چینلز کو تو ایشو چاہیے نا. ہاں تو مل جائے گا. دیکھیں تازہ ترین، اگر نہیں ملے گا انوینٹ کر لیں گے. ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو، لیکن لوگ بھی بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں. وہ بھی یہ کہتے ہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہر وقت پاناما، 7 بجے پاناما، 8 بجے، تو اسی لیے تو کہتے ہیں یہ کیس اللہ کرے جلدی سے نپٹ 11 بجے پاناما. ہم بھی پاناما کر کچھ ہم کوئی نیا کرنے کی کوشش کریں، اس کو لمبا کرنے کی، اس کا پتلا شوربہ بنانے کی کوشش کریں. چلیں وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کے اس حکم کو ختم کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں وہ بھارتی ڈرامے نہیں دکھا سکتے. یہ جو پابندی ہے یہ گزشتہ برس 16 اکتوبر کو لگائی گئی تھی. اڑی حملے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے جو فلم پروڈیوسرز ہیں انہوں نے پاکستانی ایکٹرز کے اوپر پابندی لگا دی تھی حکومت کے پریشر پر، یا جیسے بھی انہوں نے، جس کے بعد خاصی لے دے ہوئی تھی. پھر ہماری طرف سے بھی جو سنیما اونرز ہیں، فلم ڈسٹریبیوٹرز ہیں، انہوں نے بھارتی فلموں پر پابندی لگائی جو کہ بعد میں جنوری میں ہی ختم ہو گئی تھی. ٹیلی ویژن کی جو ہے اس بارے میں ہائی کورٹ نے حکم دے دیا تھا فروری میں کہ جناب آپ بھارتی فلمیں دکھا سکتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ڈراموں پر بار بار پیمرا یہ کہتا رہا کہ جناب آپ نہیں دکھا سکتے. تو جو فلمیزیا ایک چینل ہے اس کی جو پیرنٹ کمپنی ہے لیو کمیونیکیشنز، انہوں نے یہ چیلنج کیا. انہوں نے کہا جناب یہ کیا چکر ہے کہ بھارتی فلمیں آپ دکھا سکتے ہیں تو بھارتی ڈرامے کیوں نہیں دکھا سکتے. تو آج چیف جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ ہے اس نے یہ فیصلہ دیا اور انہوں نے ایک بات پوچھی. انہوں نے کہا یہ آج کل یہ گلوبل ویلیج ہے تو آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کس طریقے کی پابندیاں لگا رہے ہیں. یا تو آپ بھارتی فلمیں بند کر دیں، یا یہ ہے کہ پھر جو ہے نا ڈرامے بھی دکھائیں. اور بہرحال ہمارے جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ دانہ پانی جو ہے وہ 6% کے قریب ان کا جو کانٹینٹ ہے اس میں انڈین کانٹینٹ ہوتا ہے. 10% فورن کانٹینٹ ہے، اس میں 6% اب میکسیمم انڈین کانٹینٹ دکھا سکتے ہیں. اچھا، ایک اور مزیدار بات ہوئی جو چیف جسٹس منصور علی شاہ کہا جی کہ جب وفاقی حکومت کو بھارتی مواد کی نمائش پہ کوئی اعتراض نہیں تو پیمرا کیوں ٹھیکیدار یا خدائی فوجدار بن رہا ہے. آسمہ جہانگیر ظاہر ہے کہ وہ لیو کمیونیکیشن کی وکیل تھی. انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی بڑی مزیدار. انہوں نے کہا یہ جو سلیکٹیو پیٹریوٹزم ہے، امتیازی حب الوطنی، کہ فلمیں حلال ہیں اور بھارتی ڈرامے حرام ہیں، تو یہ ایک عجیب مضحکہ خیز صورتحال لگ رہی ہے.
پیمرا کے وکیل نے ایک دلیل دی لاسٹ ڈچ ایفرٹ کے طور پہ، ڈوگر صاحب، ہاں انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں یہ ہم نے یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا، پہلے بھارت نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستانی مواد کو نہیں دکھائے گا اپنے ہاں، بالکل. تو اچھا اب میرا خیال ہے چیف جسٹس کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ کوئی ثبوت دیں کہ انڈیا نے اس کو کیسے پابند کیا، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ جب اڑی پہ 22 ستمبر کو پچھلے سال حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستانی جو آرٹسٹ تھے ان کے بارے میں ہاہاکار مچی، شیو سینا، رام سینا، بی جے پی کا کلچرل ونگ، وشو ہندو پریشد، سب ظاہر ہے کہ دانہ پانی لے کے چڑھ گئے اور ہراساں کرنا شروع کیا پروڈیوسرز کو. کئی جو ہیں آخر تک ریزسٹ بھی کرتے رہے کہ بھائی اس کو انٹرٹینمنٹ کو کیوں تم سیاست میں گھسیٹتے، لیکن ظاہر ہے کہ فیور بن جاتا ہے. تو اس چکر میں پرائیویٹ پریشر ہو سکتا ہے کہ حکومت نے ہوشکارا تو ہوگا ظاہر ہے، لیکن بظاہر پرائیویٹ پولیٹیکل پریشر اس کے تحت انڈین فلم انڈسٹری کو سرنڈر کرنا پڑا اور پاکستانیوں کا حقہ پانی بند کرنا پڑا. حکومت بھارت نے چالاکی سے کام لیا، انہوں نے آفیشیلی کوئی اس طرح کا اپنا ادارہ استعمال کیا کہ صاحب پاکستانی کانٹینٹ، لیکن پاکستان جو ہے سم ہاؤ یا تو بریفنگ غلط گئی یا کیا تھا، پاکستان یہ سمجھا کہ حکومت بھارت نے ایسا کیا ہے، تو پیمرا نے اسی بھولے پن میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ بھائی ہماری طرف سے بند. تو اس پہ ظاہر ہے کہ پیمرا کا کیس کمزور ہو گیا. اچھا اب ایک اور مذہقہ خیز بات ہے، فلمیں فروری میں حلال ہو گئیں، اب انڈیا کے ڈرامے بھی حلال ہو گئے. ایک چیز حرام ہے اب تک، وہ ہے پاکستان کے جو ایف ایم ریڈیو چینلز ہیں. پابندی سے پہلے اکتوبر 2016 سے پہلے اگر آپ کوئی بھی ایف ایم لگا لیں تو اس کا تقریباً 80% جو میوزیکل مواد تھا وہ بامبے اور بالی ووڈ وغیرہ پہ مشتمل ہوتا تھا. وہ اب تک جو ہیں انتظار میں ہیں کہ گانے کب حلال ہوتے ہیں. اور نیوے ہو کے تو چل رہے ہیں سر. نہیں نیوے ہو کے یہ کہ ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل ٹائپ جو ہے نا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو رات کو 12 بجے کے بعد کر لیا کرو تھوڑا بہت، تو وہ تو ہو رہا ہے. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، اب مسئلہ یہ کہ کوئی اجازت تو ہے نہیں نا آفیشیلی. تو میرا خیال ہے کہ جب عدالت نے فلمیں کا بھی کر دیا ہے کلیئر اور اب ڈراموں کا بھی، تو اب ایف ایم اگر انڈین میوزک بجا لیتا ہے، اور یہ ہے تو گھسی پیٹی بات لیکن حقیقت تو ہے کہ طبلہ ہے یا سارنگی ہے یا آواز ہے، اس کا کیا سرحد ہوتی ہے. جسٹن بیبر بھی وہیں ہے اور سونو نگم. لیکن ابھی 2 فلمیں ریلیز ہوئیں بھارت کی جو بڑی کامیاب گئیں. ایک ہندی میڈیم تھی اور اس کے بعد موم جو آئی ہے، دونوں میں پاکستانی ایکٹرز نے کام کیا ہے. آبویسلی شوٹنگ اچھا مجھے خدشہ تھا کہ جو ہے ہندی میڈیم میں تو وہ اپنی سبا قمر بہت اچھی بہت اعلیٰ ایکٹنگ کی انہوں نے. مجھے واقعی حیرت تھی اس بات پہ کہ یہ شیو سونا والے جو ہیں انہوں نے پنگا کیوں نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب جذبات بہت بوائل تھے تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی پولیٹیکل کیپٹل گین کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے اس پہ بھی نمبر بنا لیے اور یہ جو فلمیں ہیں یہ چھوٹ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی یہ ہے کہ ہم سے مت پوچھو یا بس ٹھیک ہے چلانے دو. اور اب ایل او سی پہ بدقسمتی سے پچھلے 3-4 مہینے کے دوران جو فائرنگ ہے یا جو جانی نقصان ہے، وہ چونکہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک معمول کا چونکہ واقعہ بن گیا ہے کہ جی روزانہ ہی کچھ نہ کچھ ہوگا ایل او سی پہ. تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک کڑوی حقیقت سمجھ کے دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ قبول کر رہی ہے. آج بھی 2 ہماری جو آزاد کشمیر میں بھارتی فائرنگ سے 2 افراد شہید ہوئے تھے. میں سن رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک 2017 اور یہ ابھی 7واں مہینہ چل رہا ہے، 582 سویلینز جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا یہ کسی بھی سال کا بگیسٹ فگر ہے، کیونکہ پچھلے سال یہ 300 کے تھے، اس سے پچھلے سال یہ 200 تھے، اور مطلب اس سے پہلے اور نیچے تھے. تو یہ جو دونوں ممالک کے درمیان ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ 2003 کا ایک وہ نازک سا جو سیز فائر ہوا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن پاکستان اور بھارت جو ہے، خاص طور پہ بھارت نے جس طرح پہلے ایک سرجیکل اسٹرائک والا مسئلہ ہوا، اس کے بعد
دڑا دڑ. اور ابھی ہمارے جو فوجی شہید ہوئے نیلم ویلی میں, وہ جیپ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اس کے بعد جیپ گر گئی دریا میں اور 4 ہمارے جوان اس میں شہید ہو گئے, ڈوب گئے. تو یہ اس ہاٹ لائن پہ بھی بات ہوئی کل ڈی جی ایم اوز کی. ہاں, اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان نے بھارت کو کہا ہے کہ بھائی مطلب یہ اس طرح سویلینس کو ٹارگٹ نہ کرے. تو سویلینس جس طرح ٹارگٹ ہوئے ہیں 582 اور 2 آج کے لگا لے, تقریباً یہ ہوتے ہوتے 600 تک. تو کیسے جو ہے مطلب یہ اتنا بڑا فگر چل رہا ہے, اور بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے. اچھا نہیں, وہ تو ہے. دوسرے یہ کہ وہ ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے کہ ویزے مکمل طور پہ بند ہیں, مریضوں کو بھی ویزا نہیں مل رہا. وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ درد کا حد سے گزر جانا دوا ہو جانا, تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ یار دس از نیو ریالٹی, دس از نیو ٹروتھ, کہ جی ایل او سی پہ یہ سب ہوتا رہے گا, لیکن باقی شعبوں میں تو زندگی بند نہیں ہو سکتی. نہیں, سیاست اب انسانی ہمدردی کی بات لے لیں. آپ کو یاد ہے کہ بھارت نے جو سشما سوراج صاحبہ ہیں, انہوں نے ایک بچے کا 2 مہینے پہلے جو پاکستانی پیرنٹ تھا, کرسچن تھے, ان کو اسپیشل پرمٹ ایشو کر دیا. اس کے بعد سے ایسی سختی ہو گئی. آج بھارتیہ لوک سبھا کے اندر سشما سوراج نے ایک پرچہ لہرایا, انہوں نے کہا آزاد کشمیر جو ہے وہاں سے, پاکستانی جو کشمیر ہے وہاں سے ایک شخص کو چاہیے تھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے, وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کو جو ہے یہ ایشو کر رہے ہیں. تو آپ اس کو تو انسانی ہمدردی میں بھی آپ سیاست لے کر کے آ رہے ہیں, آپ اپنی جو ایک اس کو اینگلنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے کر رہے ہیں, خدا کے لیے بس. لیکن سشما سوراج وہ ایک لڑکی جو تھی نا لاہور میں کینسر پیشنٹ, اس نے اپیل کی تھی, تو بھارتی ہائی کمیشن نے کہا تھا کہ جی اگر سرتاج عزیز صاحب سشما سوراج کو لیٹر لکھ دیں تو ہم ویزا دے دیں گے. اچھا, ایک جو خدا ترس انسان ہے اس نے مجھے فون کیا, اور پھر اس ہماری بیٹی سے بھی رابطہ کیا, پھر اس نے سرتاج عزیز سے رابطہ کیا. سرتاج عزیز نے اس سے کہا کہ میں خط تو لکھ دوں, لیکن یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے, 400-500 لوگ ہر مہینے پاکستانی علاج کے لیے انڈیا جاتے ہیں, اور ہر ایک کے لیے خط لکھنے کا مطلب ہے کہ وہ بار بار ادھر سے یہ تانا ہو کہ دیکھیں صاحب ہم تو آپ کو ویزے دے رہے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ, لیکن آپ خلبوشن کی والدہ جو ہیں انہوں نے اپلائی کیا ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, تو اس کا آپ کچھ نہیں کر رہے. تو کہنے لگے کہ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہر ویزے کے ساتھ ایک تانا فری میں دیں گے. ہاں وہی نا. اچھا, اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا, ایک طرف مجھے سرتاج عزیز کا رویہ بڑا کیلس لگ رہا ہے کہ یار یہ زندگی اور موت کے معاملے ہوتے ہیں مریضوں کے, اس پہ اس طرح سیاست مت کریں, لیکن دوسری طرف کیلس اس لیے بھی نہیں لگ رہا کہ یہی چیز ادھر سے بھی ایکسپلائٹ ہو رہی ہے. ہاں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا انڈیا, کہ بھائی اس چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج لوک سبھا میں انہوں نے یوں لہرایا, تو بھائی کسی کی جان کا مسئلہ ہے, آپ اس میں سیاست کھیل. پاکستان نے بھی ان کو, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے فورن آفس کا ایک وہ آیا تھا مراسلہ, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ جناب جو مریض بھارت جانا چاہتے ہیں ان کو یہی سہولت پاکستانی ہسپتالوں میں فراہم کر دی جائے. اس کا کیا ہوا کوئی پتہ نہیں. یار ایسی سہولتیں ہوتی نہیں, آفیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, آفیشلی انہوں نے, جب ہمارا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے خصوصی ہدایت جاری کی ہے, تو وہ کہاں گئی؟ اس کا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے, مثلاً آبویسلی کہ میڈیکل سائنسز میں یا میڈیکل ٹورزم میں بھارت خاصا آگے ہے اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں وہاں پہ. آپ اگر بھارتی سرجن پاکستان آئیں اور وہاں ان پیشنٹس کو آپریٹ کریں اور چلے جائیں, اور پاکستانی حکومت بھی ان کو سبسیڈائز کرے, جو بھی ایک ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, تو یہ مسئلہ جب تک جامع طور پہ حل نہیں ہو سکتا تو ایک اس کا آپشن یہ بھی نکل سکتا ہے. تیار نہیں ہے نا بھارت اب پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ میں, وہ کسی بھی طریقے سے تیار ہی نہیں ہے, کہ کسی بھی چیز پہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا کریں گے؟ ہاں نہیں, لیکن یہ تجویز میرا خیال ہے آفس تو ابھی تک نہیں گئی ہوگی, تو تجویز دیکھیں, اس لیے کہ دیکھیں مسئلہ سیاست ہوتی رہے گی, ملکوں کی لڑائیاں ہوتی رہیں گی, لیکن جو مریض جو موت کے کنارے پہ کھڑے ہیں ان کے لیے آپ تھوڑا سا ایکسٹرا مائل بھی جائیں تو میرا خیال ہے اس میں ناک کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے. باقی یہ کہ میری اب ریکویسٹ ہے کہ اب جب کہ فلمیں بھی آزاد ہو گئی ہیں اور ڈراموں پہ سے بھی کورٹ نے پابندی ہٹا لی ہے, تو ایف ایم ریڈیو کا جو میوزک ہے
اس کو بھی اجازت دے دیں، اس میں حرج ہی کیا ہے. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. سندھ کی حکومت کے جو مخالفین ہیں اور جو حاسد ہیں ان کے، وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ یا تو کام نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو بہت ہی کچوے کی رفتار سے کرتے ہیں، ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں. لیکن مجھے ان حاسدین سے اختلاف ہے. کم از کم ایک شعبہ ایسا ہے کہ جہاں سندھ حکومت کی جو ایفیشنسی ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور وہ ہے پولیس، جس میں تبادلے اور تقرریاں روشنی کی رفتار کی اسپیڈ سے ہوتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ حکومت امن و امان کے بارے میں کس قدر سنجیدہ ہے. پچھلے 3-4 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ پورے صوبے میں ایس پی اور ایس ایس پی رینکس کے افسروں کے تو خیر تبادلے ہوئے ہیں، لیکن 5 ایڈیشنل آئی جیز، کراچی پولیس کے سربراہ، 4 ڈی آئی جیز، ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. ڈان میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے امتیاز علی کی. مقصد غالباً یہ ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ آئی جی ہیں، محصور آئی جی اے ڈی خواجہ، ان کو مزید بے دست و پا ان کے ارد گرد جو ہے نا افسر ایسے کھڑے کر دیے جائیں. تو ڈان کی جو خبر ہے اس کے مطابق اے ڈی خواجہ نے وزیر اعظم کو، ذرائع کہتے ہیں کہ ایک خط لکھا ہے جس میں ٹرین ٹرانسفرز اور تعیناتیوں کا جو موجودہ عمل ہے اس پہ شدید تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں شکوہ کیا گیا ہے کہ پولیس قیادت سے قطعاً کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، اور اس طرز عمل سے پولیس کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اگر ان حالات میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار بھی وزیر داخلہ کو ہی قرار دیا جائے، صوبائی وزیر داخلہ. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، بقول اس کے جو اے ڈی خواجہ نے شکایت کی ہے کہ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر، ڈی آئی جی فائنانس اور دیگر سینئر افسروں کی غیر موجودگی میں پولیس سیکریٹریٹ تقریباً مفلوج ہو چکا ہے. افسروں کے تبادلوں کا یہ نوٹیفیکیشن چیف سیکریٹری رضوان میمن نے جاری کیا ہے. صوبائی حکومت نے حال ہی میں ایس پی اور ایس ایس پی تعینات کرنے کے اختیارات آئی جی سے واپس لے لیے تھے. ایک اور نوٹیفیکیشن پھر چیف سیکریٹری نے جاری کیا جس کے مطابق وزیر داخلہ کو ڈی آئی جی رینک تک کے افسروں کی تقرری اور برطرفی کا بھی اختیار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے وزیر داخلہ کو چیف منسٹر کی پیشگی منظوری بھی درکار نہیں ہوگی. اچھا، یہ ٹام اینڈ جیری پچھلے سال سے چل رہا ہے. یہ جو سہیل سیال صاحب یہ چلے بھی گئے تھے پھر واپس بھی آ گئے اسی کام کے لیے، ٹھیک ہے نا، اسی کام کے لیے گئے تھے. تو یہ خاص آدمی ہے، خاص آدمی ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کس کے خاص آدمی، رینجرز کو بھی پتہ. تو لاہور سندھ ہائی کورٹ میں آئی جی صاحب کی سندھ ہائی کورٹ کے آرڈرز پر وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ یہ اپنی طرف سے تو ان کو ہٹا چکے تھے. اور وہ لیکن اب یہ جو تنگ کرنے کا عمل ہے نا کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر لگا دو، ادھر لگا دو، ادھر لگا دو، تو بیسیکلی اتنا پش کر دیں کہ وہ خود ہاتھ جوڑے کہ بھائی یار مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ تو ہاتھ جوڑے، لیکن عدالت کہہ رہی ہے خبردار ہماری اجازت کے بغیر آپ عہدہ نہیں چھوڑ سکتے. تو اے ڈی خواجہ تو دونوں طرف سے سینڈوچ بنے. بالکل. تو اس تناظر میں ہم نے چیف منسٹر جو ہیں مراد علی شاہ صاحب، میں اور مبشر ان کے پاس گئے اور ان سے ایک طویل انٹرویو لیا. وہ انٹرویو تو خیر آپ کل رات 11 سے 12 کے درمیان سنیں گے. اس میں ایک سوال ہم نے سندھ پولیس کے بارے میں بھی پوچھا، تو ذرا جھلک دیکھ لیجئے. آئی جی اچھا نہیں، بالکل نہیں. آپ نے سارے اختیارات جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا، اس کو دے دیے ٹرانسفر پوسٹنگ کا. کوئی نہیں. میری بات سنیں. اب دیکھیں یہ بھی مسکنسیپشن، پولیس جو اس سے پہلے 17 گریڈ تک ڈی ایس پیز کی ٹرانسفر آئی جی پولیس کرتے تھے اور کرتے ہیں. اس وقت ایس پیز کی ٹرانسفر چیف منسٹر کرتا ہے، ڈپٹی کمشنرز کی اور ایس پیز کی وہ چیف منسٹر کرتا ہے. میں نے تھوڑا اس لیے کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کے لیے کہا کہ جی ایس پیز اور اپ ٹو ڈی آئی جیز ہوم منسٹر کر لے. آئی جی کبھی بھی نہیں کرتا تھا، نیور.
تو کوئی بھی پاورز نہیں لے گئے. اگر دیٹ وازنٹ دی پریکٹس تو ضروری ہے کہ ایک آرڈر نکالنا ہے. وہ آرڈر میں نے تو ہوم منسٹر کو دیے نا, میں نے ڈیلیگیٹ کر کے اپنے پاورز ہوم منسٹر کو دیے کہ میرے پاس کام کا. انہوں نے کہا کہ جی جو ایک تھا, اور اسی طریقے کے پاورز میں نے پہلے ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی دیے ہوئے ہیں. تو اب ہم نے چیف منسٹر سے بہرحال یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے خود یہ اختیارات ڈیلیگیٹ کیے وزیر داخلہ کو, یا کسی صاحب نے کہا تھا کہ صاحب یہ اختیارات تو انہیں دے دیں. یہ جو رپورٹ ہے نا, یہ جو رپورٹ ہے, چپ ہو جاؤ, یہ جو رپورٹ ہے ڈان کی, اس کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ چیف منسٹر یہ جو معاملہ ہے نا اسپیسیفکلی پولیس افیئرس کا, اس میں بے اختیار ہیں, اور سیاسی قیادت نے براہ راست وزیر داخلہ کے توسط سے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اسی لیے یہ عجیب صورتحال ہے کہ ایون وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ کو بھی یہ بتانے کا پابند نہیں ہے کہ وہ کیوں کسی ایس پی سے لے کے ڈی آئی جی تک کو ٹرانسفر کر رہا ہے. قانونی طور پہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت گریڈ 21 سے اوپر, گریڈ 21 یا اوپر کے جو پولیس افسران ہیں ان کا اپنی ثوابدید پہ تبادلہ کر سکتی ہے. لیکن عام طور پہ نارمل حالات میں نظیر یہ رہتی ہے کہ جو نیا آئی جی ہوتا ہے اس کو اپنی ٹیم چننے کا بھی اختیار ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو آئی جی ہیں اے ڈی خواجہ, حالانکہ یہ قائم علی شاہ صاحب ہی لائے تھے, تو پتہ نہیں کیا سوچ کے لائے تھے, کسی نے غلط مشورہ دے دیا تھا یا کیا ہوا تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, لیکن اب ان کو جو ہے رفتہ رفتہ جیسے ہوتا ہے نا وہ چائنیز ٹارچر, پہلے بازو الگ کیا, پھر ہاتھ کاٹا, پھر ایک کچوکا کا کاٹا, تو وہ جو 1000 وہ ہیں انجریز یا 1000 کٹس, وہ والا ٹارچر میرا خیال ہے. لیکن دیکھیں یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا. یہ تو آج ہیں, چلے جائیں گے, پھر آ جائیں گے, جو بھی ہوگا. لیکن پولیس کے لیے اتنا بڑا یہ ان کا مورائل پورا ویسے ہی نیچے گر چکا ہے, تو اور مزید گر جائے گا. کیونکہ جب آئی جی پولیس کو کوئی تعیناتی کا اختیار نہیں ہوگا, ساری چیزیں جو ہیں ادھر ادھر سے کنٹرول ہو رہی ہیں, تو بیچارہ لوڈو کھیلنے کے لیے تو نہیں آیا نا. جب کسی حکومت نے اپنے ہی آئی جی کو اپنا دشمن سمجھ لیا کہ یہ جو کرے گا میں اس کو تسلیم نہیں کرنا, اور یہ آئی جی نہیں, یہ دشمن ہے, تو پھر جب تک نیا آئی جی نہیں آئے گا تو حالات تو بحال نہیں ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ نیشنل ایکشن پروگرام جو ہے اس کے تحت اگلے 2 سال تو ہو گئے نا نیشنل ایکشن پروگرام کے, 2 سال میں جو پولیس تھی مقامی ہر صوبے کی, اس کو اتنا اکوپڈ اور ٹرینڈ ہونا تھا کہ وہ اپنے طور پہ جو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی مدد کے بغیر دہشت گردی کا مقابلہ کر سکے. سندھ میں یہ جو رونق میلہ لگا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے, تو اس کی موجودگی میں بنیادی کام ہی آگے نہیں چلے گا, تو میرا خیال ہے کہ دہشت گردوں کو تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نہ اور کیا, بالکل ان کے لیے تو بہت زیادہ. اور جتنے بھی کرمنلز ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے جناب پولیس کا یہی حال ہے تو ہمارے تو بلے بلے. بہرحال کئی موضوعات پہ چیف منسٹر سے 1 سال مکمل ہونے پہ بات ہوئی, ہو سکے تو کل دیکھیے گا کہ کیا گفتگو ہوئی. بریک لے لیں. ویلکم بیک. سیاست پہ کرپشن, سختیاں, ظلم و ستم, زیادتیاں, ان پہ تو ہم بات ظاہر کرتے رہتے ہیں, ہماری روزی روٹی ہے. اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ تھوڑی سی جمالیاتی گفتگو بھی کر لی جائے. مہدی حسن کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا, شہنشاہ غزل. اچھا, جون 2012 میں ان کا انتقال ہوا تھا, اور پھر بقول ان کی فیملی کے ان کے کچھ بیٹوں کے کہ صاحب حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جی ان کا جو ہے شاندار مزار بنوایا جائے گا, یہ ہے وہ ہے, اور ظاہر ہے کہ حکومت حسب معمول بھول گئی ہوگی, اس کو اور بھی کوئی کام ہے. تو ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ ان کے ایک صاحبزادے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حکومت بھارت سے کہیں کہ وہ ہماری مدد کرے, لیکن انہوں نے میرا خیال شکر ہے عملی جامہ نہیں پہنایا, اس کو ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا ہوگا. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار مہدی حسن کا مزار بنے نہ بنے, وہ ایک لارجر دین لائف شخصیت تھی, ہیں اور رہیں گی, اور وہ جو ہیں ان کا فن
بیسیکلی تو اس کو پروموٹ کرنے کی اور ان کی یاد میں کوئی اکیڈمی یا کوئی ٹریننگ وریننگ کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے نا. مزار بنے نا اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن بہرحال اپنی اپنی صورتحال ہے. تو آج ہے 18 جولائی اور 18 جولائی کو 90ویں سالگرہ ہے خان صاحب مہدی حسن خان کی. 1927 میں آپ پیدا ہوئے تھے, اگر آج حیات ہوتے تو 90 برس کے مکمل ہو چکے ہوتے. میرے ذہن میں آیا کہ ایک مونتاج سا بناؤں, فلمی نغمے اور غزلیں. پھر میں نے سوچا یار ون ڈش پارٹی کرتے ہیں موسیقی کی, کہ کوئی ایک سلیکٹڈ چیز لے کے جو ہے اتنی لازوال غزل, ہاں تو جو بھی بجائیں گے لازوالی ہے وہ, تو ناظرین کی دعوت کرتے ہیں ایک آئٹم کے ساتھ اور اسی پہ چھوڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لگائیے جناب.
علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.